ایک بیلنس ریلیشن شپ ہو، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے اس بیلنس ریلیشن شپ کے لیے۔ ایران ہمارا ہمسایہ ہے، ایران سے ہم بالکل اپنے تعلقات اور بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ سعودی عربیہ ہمارا سب سے ایک ایسا دوست ہے جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو بھی کر سکیں، جتنی بھی ہماری طاقت ہو، مڈل ایسٹ کے اندر ہم کنسیلیشن، یعنی ہم ایک ثالث کا کردار ادا کریں، تاکہ ہم یہ جو ٹینشنز ہیں مڈل ایسٹ میں، آپس میں یہ جو لڑائی ہیں جو نیبرز کے بیچ میں ہیں، انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو اکٹھا کریں۔ ہم یعنی ایک وہ ملک بنے جو کہ لڑائیں ختم کرے، بجائے لڑائیوں کے اندر شرکت کرے، جو اب تک بدقسمتی سے ہم کرتے آئے ہیں، اور اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ پھر ہندوستان، مجھے تھوڑا افسوس ہوا یہ پچھلے چند دن یہ الیکشن میں کہ جو ہندوستان کے میڈیا نے جس طرح مجھے پورٹرے کیا، ایسے لگا جیسے میں کوئی بالی ووڈ فلم کا ویلن ہوں۔ یعنی ایسے لگا کہ جیسے ہر چیز جو ہندوستان کے لیے بری ہے وہ ہوگی اگر عمران خان طاقت میں آ جائے۔ میں وہ پاکستانی ہوں جو شاید ہندوستان میں سب سے زیادہ واقفیت لوگوں سے ہے، ہندوستان سارا پھیرا ہوں کرکٹ کی وجہ سے۔ میں وہ پاکستانی ہوں جو سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اور پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو یہ بر صغیر کے لیے بہتری ہے۔ اگر ہم یہ غربت کم کرنا چاہتے ہیں بر صغیر میں، جو کہ سب سے نمبر 1 پرائیورٹی ہونی چاہیے کسی بھی گورنمنٹ کی، تو سب سے بہتر یہ ہو کہ ہماری ایک دوسرے سے ٹریڈ ٹائز چلیں، ہم ایک دوسرے سے تجارت کریں، اور جتنا ہم تجارت کریں گے دونوں ملکوں کا فائدہ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ایشوز کے اندر جو سب سے بڑا ایشو، کور ایشو ہے، وہ کشمیر ہے۔ کشمیر میں جو حالات ہیں اور جو کشمیر کے لوگوں نے پچھلے 30 سال میں جو ان کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، جو ہونی تھی، اگر فوج سے مسئلے حل ہوں اور شہری علاقوں میں آپ فوج لے کے جائیں گے، کہیں بھی دنیا کی فوج جب شہری علاقے میں جاتی ہے ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، اور کشمیری لوگوں نے بڑا سفر کیا اس وقت۔ کوشش ہونی یہ چاہیے پاکستان اور ہندوستان کی لیڈرشپ کو کہ ہمیں ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم کوشش کریں اس مسئلے کو حل کریں۔ یہ جانے تو نہیں لگا، اور اگر یہی بلیم گیم ہی چلتی رہے گی کہ یہ پاکستان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور پاکستان سارا وقت ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ ہندوستان کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ تو ہم سکوئر 1 پہ ہیں اس وقت۔ میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہندوستان کی لیڈرشپ تیار ہے، ہم بالکل تیار ہیں کہ ہم اپنی تعلقات بہتر کریں۔ آپ ایک قدم ہماری طرف آئیں گے، ہم 2 قدم آپ کی طرف جائیں گے، لیکن آگے بھی تو بڑھیں۔ ابھی تک تو یہ ایک 1 سائیڈڈ قسم کی ریلیشن شپ ہے کہ بلیم کیا جا رہا ہے پاکستان کو، ہر جس قسم کی دنیا میں کہیں دہشت گردی ہو تو پاکستان کو بلیم کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا، میں کنوکشن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں، یہ سب کانٹیننٹ کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر دوستی ہو، اور ہم اپنے جو مین ایشو ہے اس کو ڈائلاگ سے حل کریں۔ میں آخر میں پاکستانیوں سے، اپنے قوم سے پلیج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہاں بھی ہم اپنا گورننس سسٹم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہم بھی ایک ایسا گورننس سسٹم لا سکتے ہیں جو عوام کی زندگی آسان کرے گا، جو ایسا گورننس سسٹم جو موقع دے گا لوگوں کو پاکستان میں انویسٹ کرنے کا۔ میں یہ آپ سے آج پلیج کرتا ہوں کہ کوئی بھی، میری ساری کوشش ہوگی کہ عمران خان سادگی اختیار کرے، کوئی بدلے نہ۔ میں آپ کی طرح کا ایک شہری ہوں، اگر میرے پاس ذمہ داری زیادہ تو یہ نہیں مطلب کہ میں آسمان پہ چڑھ جاؤں، اور جو آج تک جو ہمارے میں جو پاور میں آتا ہے وہ اس کے طور طریقے بدل جاتے ہیں۔ میں پھر آپ سے پلیج کرتا ہوں کہ یہ ایک غریب ملک کے اندر یہ جو سمبلز ہیں، یہ جو ہم بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں اور جو بڑے بڑے پروٹوکولز میں رہتے ہیں، عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر جو حکمران آج تک عیاشی کرتے ہیں، میں یہ آپ کے سامنے یہ پلیج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ایک بالکل اب مختلف قسم کی پاکستان میں گورننس دیکھیں گے۔
میں نے آج تک آپ سے جتنے وعدے کیے ہیں، میں نے آپ کو کہا کینسر ہاسپٹل بناؤ، آپ سب نے مجھے پیسے دیے. میں نے آپ کو کہا تھا 70% لوگوں کا مفت علاج ہوگا. آج اللہ کا فضل سے 2 کینسر ہاسپٹل ہیں پاکستان میں. دنیا میں کوئی مثال نہیں جدھر 70% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج ہے. میں نے یونیورسٹی بنائی، پہلی دیہات کے اندر یونیورسٹی. میں نے آپ کو کہا کہ وہاں میں غریب گھرانوں سے لوگوں کو ایک انٹرنیشنل ڈگری دلواؤں گا. مجھے فخر ہے 90% وہاں بچے غریب گھرانوں کے ہیں جو نبل یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو وہ ملک بناؤں گا جو پہلی دفعہ بجائے ایک چھوٹے سے ایلیٹ کے لیے پالیسیز بنائے، ساری پالیسی بنے گی کہ میرا یہ جو غریب طبقہ ہے، جو پسا ہوا طبقہ ہے، جس کے اندر سارے ہیں، جس میں خواتین ہیں، جس میں مائنورٹیز ہیں، جس میں ہماری مائنورٹیز نیچے جن کے حقوق کئی دفعہ جو دیے ہوئے قانون میں وہ بھی نہیں ہم کرتے، جس میں گھر کے ملازم ہیں جن کو کوئی رائٹس نہیں ملتے. میری ساری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھائیں، ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کریں. میں ہر اس نچلے طبقے، مظلوم طبقے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو کھڑا ہو کے دکھاؤں گا. اور جو آخری میرا پوائنٹ ہے دھاندلی کا. آج پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں دھاندلی ہوئی. سب سے پہلے میں ان کو کہوں کہ جو یہ موجودہ الیکشن کمیشن ہے، یہ 2 مین پولیٹیکل پارٹیز نے منتخب کی تھی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے. یہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کی نہیں تھی، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی ان ساری گورنمنٹس نے، ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کی مشاورت سے بنی تھی. میں آج یہ کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کسی حلقے میں آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی، ہم آپ کی پوری مدد کریں گے. ہم سارے حلقوں کو کھلوائیں گے جو آپ کہتے ہیں کہ جس میں دھاندلی ہوئی. جب 2013 کا الیکشن ہوا، 400 پٹیشنز تھیں جس میں لوگوں نے کہا، ساری پارٹیز نے کہا دھاندلی ہوئی، اور 400 پٹیشنز تھی الیکشن کمیشن کے پاس. میں نے کہا 4 کھول دو، صرف 400 میں سے صرف میں نے کہا 4 سیمپل لے لو تاکہ 2018 کا الیکشن ٹھیک ہو. یہ ساری پارٹیز جو آج کہہ رہی ہیں دھاندلی ہوئی، ان سب نے میری مخالفت کی. انہوں نے کسی نے 4 حلقے نہیں کھولے. ہمیں عدالت میں جا کے 2.5-3 سال کے بعد ہم نے وہ حلقے کھلوائے. آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہماری طرف سے کوئی حلقہ آپ کھولنا چاہتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوگی، ہم آپ کے ساتھ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے تیار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا سب سے صاف اور شفاف الیکشن ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی اس طرح کی پاکستانی قوم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا الیکشن میں جو آج کیا. اور جو بھی خدشات ہیں اپوزیشن کے، جو کہہ رہے ہیں آج کے دھاندلی ہوئی، ہم ان کے ساتھ مل کے ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. میں پاکستانیوں کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے طاقت دے کہ جو میں نے آپ سے وعدے کیے ہیں وہ میں پورے کروں.